السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کا موڈ ہو کچھ چٹپٹا کھانے کا تو یہ ڈش آپ کے لیے ہی ہے۔ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور بتائیں کہ آپ کی یہ ریسیپی کیسی بنتی ہے۔ اس زبردست سی ڈش کا نام ہے چکن پکوڑا۔ مہمانوں کی آمد پر یہ ڈش بنائیں اور مہمانوں سے بھی داد وصول کریں۔ باہر سے یہ بہت ہی کرنچی ہے اور اندر سے بہت ہی سافٹ اور جوسی سا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں کچن کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کی ریسیپی کس طرح تیار ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق چکن لے کے اس کو اچھی طرح سے دھو کر ڈرائی کر لیا ہے۔ اب اس میں شامل کر رہی ہوں 1 چمچ نمک، 1 چمچ پسی ہوئی لال مرچیں، اور آدھا کپ سرکہ اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لوں گی۔ اب اس کو 1 چمچ کی مدد سے یا ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو تقریباً 6 گھنٹے کے لیے یا 3 سے 4 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے، تاکہ ہمارا مسالہ اس میں اچھی طرح سے جذب ہو جائے اور چکن ہمارا جوسی سا تیار ہو۔ یہ باؤل میرا جا رہا ہے فریج میں، اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر چکی ہوں۔ کچھ گھنٹوں کے بعد میں نے چکن کو فریج میں سے نکال لیا ہے۔ اب باری آتی ہے اس کی کوٹنگ کی۔ تو سب سے پہلے چیز میں ایڈ کر رہی ہوں وہ ہے تقریباً 1 کپ بیسن، اور تقریباً 1 کپ میں اس میں کارن فلور بھی ایڈ کر رہی ہوں، تاکہ ہمارے پکوڑے کرنچی سے اور کرسپی سے تیار ہو۔ اب آتی ہے مسالہ جات کی باری۔ تو سب سے پہلے میں اس میں آدھا چمچ نمک ڈالوں گی۔ زیادہ اس لیے نہیں ڈال رہی کیونکہ میں نے میرینیٹ کرتے ہوئے اس میں نمک مرچ ایڈ کر دی تھی۔ اور آدھا ہی چمچ ریڈ چلی پاؤڈر۔ آدھا چمچ ہلدی جا رہی ہے اس میں۔ اور آدھا ہی چمچ اجوائن بھی شامل کر رہی ہوں۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے دھنیا پاؤڈر کی۔ یہ بھی تقریباً آدھا یا 1 چمچ آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اب میں امیزہ اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں۔ اگر ہمیں لگے کہ امیزہ جو ہے وہ بہت خشک سا ہے تو پھر تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ پانی تھوڑا ہی ایڈ کرنا ہے کیونکہ ہم نے اس میں سرکہ بھی ڈالا ہوا ہے۔ یہاں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پانی کی ضرورت ہے، اس وجہ سے میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں۔ جی تو امیزہ ہو چکا ہے اچھی طرح سے مکس۔ اس کے بعد میں نے آئل کو گرم کیا ہے اور اس میں 1 بائی 1
پیس ڈال کے اس کو فرائی کر لوں گی۔ آج میں نے میڈیم رکھی ہے تاکہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح اندر سے پک جائے، باہر سے کرسپی لیئر آئے اور اندر سے اچھی طرح پکا ہو۔ اگر بہت تیز آنچ پہ کرنے کی میں کوشش کروں گی تو لازمی یہ جل جائے گا۔ تو اس طرح سے سارے چکن کے پیسز ڈال کے میں نے درمیانی آنچ پر فرائی کر لی ہیں۔ جیسے ایک سائڈ ہلکی براؤن ہو جائے گی تو ہم نے اس کی سائڈ بھی چینج کر لینی۔ اسی طرح سارے پیسز میں نے اچھی طرح سے فرائی کر کے ڈش آؤٹ کر لیے ہیں۔ یہ رہی جی ان کی فائنل لک۔ یہ دیکھیں جتنے یہ دیکھنے میں کرسپی اور خستہ لگ رہے ہیں، کھانے میں بھی یہ اتنے ہی مزیدار ہیں۔ چکن بھی ہمارا اچھی طرح سے گلا ہوا تھا۔ تو یہ آسان سی ریسیپی اپنے گھر ضرور ٹرائی کریں اور اس کو آپ کسی بھی چٹنی یا کیچپ کے ساتھ سرو کریں۔ ریسیپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔